کہ پاکستان کے سے پہلے تو میرے والد صاحب جو تھے تو وہ بادشاہ خان کے ساتھ تھے، اور وہ مطلب اس وقت خدای خدمت بار موومنٹ تھی، کانگریس تھی اس میں، لیکن وہ تو دل سے تھے اور عملاً وہ سیاست میں نہیں تھے، اپنا کاروبار کرتے تھے۔ وہ ہمیں بادشاہ خان کے قصے سناتے تھے، بادشاہ خان سے انسپائر تھے بہت، تو اسی وجہ سے ہم اسی طرف آئے نا۔ اور پارٹیاں تھیں پشاور میں، ہم ایسی پارٹی میں آئے جو پشاور میں یہ پارٹی اس وقت تھی نہیں۔ 1970 کے قریب ہم جا کے سیاست میں آئے، اور اس میں پھر ہم نے آہستہ آہستہ کام شروع کیا۔ تو اس میں اللہ نے کیا کہ پہلے 2 سالوں میں پشاور سٹی کا صدر بنا اپنی پارٹی میں، اور پھر میں 1974 میں 3-4 سال کے بعد میں ینگ تھا، بڑا جوان تھا بس، اس وقت میں نے صوبے کا صدر، میں پہلا ان کو اسپیکنگ تھا جو صوبے کا صدر بنا اس پارٹی میں۔ 73 سے میں پہلی دفعہ جیل میں گیا، اس میں رہا ہوئے، پھر 74 میں گئے، پھر اس میں رہا ہوئے، پھر 75 میں گئے، اس میں پھر رہا 75 میں تو ہم 4 بھائی ہیں، چاروں جیل میں گئے۔ شفاؤ خان شہید ہوئے تھے نا، اس میں ہمیں گرفتار، میں چونکہ صوبے کا صدر تھا تو ہم پھر نزلہ زیادہ تھا، تو ہم 4 بھائیوں کو گرفتار کیا گیا۔ ہمارے کاروبار دکان تھی، ہمارا بزنس سینٹر تھا، اس کو لوٹ لیا، گھر سے ہمارے بچوں کو نکالا گیا، اس گھر پہ FSF نے قبضہ کیا، اور میں ڈیرے جیل میں تھا، ایک بھائی لاہور پنڈی جیل میں تھا، ایک بھائی علی پور جیل میں تھا، ایک پشاور میں تھا، اور بچے ہمارے لوگوں کے دسترخوان پر تھے۔ 75 میں پھر سینیٹر بنا، اس میں سینیٹر بنا، اور میں نے 2-3 اجلاس اٹینڈ کیے تھے، دو اجلاس اٹینڈ کیے تھے سینیٹ کے، کہ پھر مجھے ہمیں حیدرآباد جیل بھیج دیا گیا۔ 76-77 ہم نے جیل میں گزارا، 77 کے آخر میں اس وقت سب رہا ہوئے، تو تقریباً مجمع 2 سال ہم نے وہاں گزارے، جس میں ہمارے بزرگ سارے میرے ساتھ تھے۔ اور میں تو بھٹو صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک ایسی یونیورسٹی میں بھیجا تھا جس میں بڑے اچھے بڑے سیاستدان تھے، ہم نے وہاں سیاست سیکھی اپنے بزرگوں سے۔ ولی خان تھے، بزرگ صاحب تھے، خربش خان تھے، عطا اللہ خان منگل تھے، نواب خربش تھے، اربا اسکندر خان تھے، افضل خان تھے، امیر زادہ خان تھے، یہ بڑے لوگ تھے بزرگ، میں ینگ تھا ان زمانے میں۔ تو پھر ہم نے وہاں سیکھا کہ سیاست کیا ہوتی ہے۔ میں 83 میں پھر کوئی 1 سال کے قریب جیل میں رہا، پھر 75 میں پھر جیل میں گئے۔ وہ جب الیکشن ہو رہے تھے سب ہم نے بائیکاٹ کیا تھا، لیکن ہمارے یہاں ہمارے اس کو گورنر تھے، وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، گورنر بھی تھے، انہوں نے پھر مجھے بھی میرے بھائی کو بشیر کو دونوں گرفتار جیل میں، اجے بھی ہم سب اس پشاور جیل میں تھے، بائی الیکشن ہو رہا تھا ہم جیل میں تھے۔ تو میں ایک دوست کہتے ہم بھی بڑے پاگل ہیں، ہم جیل میں لوگ ہم جیل میں بیٹھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بائیکاٹ غلط کیا تھا، ہم نے ٹھیک نہیں کیا تھا، اور مجھے اس پہ بے نظیر نے مجھے کہا تھا بعد میں 88 میں کہ حاجی صاحب آپ نے لوگوں نے بائیکاٹ کر کے مجھ سے پنجاب میں ہماری پارٹی ختم کرا دی۔ وہ کہتے اگر آپ بائیکاٹ نہ کرتے پنجاب میں ہماری پارٹی ختم نہ ہوتی۔ تو وہ حقیقت ہے، میں نے کہا ہماری تو نہیں ہوئی، کہتے آپ کی نہیں ہوئی ہماری تو ہو گئی۔ تو ہمیں نقصان ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہوا کہ الیکشن کا بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے، اور پتہ نہیں ہم لوگوں نے اس وقت کیوں کیا، کیسے کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ 37 میں بادشاہ خان نے الیکشن میں حصہ لیا تھا، باوجود تھا کہ اس وقت لڑائی ہو رہی تھی، جنگ آزادی کی جنگ تھی، لیکن جب الیکشن نے انگریز نے دیا تو انہوں نے الیکشن لڑا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم الیکشن نہیں لڑتے آپ ہمیں آزادی دیں، نہیں کہا کہ الیکشن بھی لڑیں گے آزادی بھی مانگیں گے، الیکشن کی لڑائی بھی لڑیں گے آزادی کی لڑائی بھی لڑیں گے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ ان کے بعد پھر پارٹی 6 میں الیکشن ہوا، پھر حصہ لیا، بائیکاٹ نہیں کیا انہوں نے۔ اور پارٹی جب پاکستان جس بنا تو 46 میں ہماری حکومت تھی، یہاں 48 تک ہماری حکومت تھی۔ اس کے بعد پھر قائد اعظم صاحب نے حکومت توڑی، ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، قائد اعظم قیوم خان کے، تو پھر لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، 6 سال لوگ جیلوں میں رہے۔ وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے نا۔ 2008 میں نواز شریف نے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں نا، تو میں نے کہا نہیں کرتے۔ بڑا اس پہ بڑا ڈولا پڑا ہمارا۔ لاہور میں ایک میٹنگ تھی، میں اس میں تھا پارٹی کی طرف سے، میں نے کہا یہ سب ہم نہیں کرتے، آپ بھی نہ کریں۔ کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے نہیں کرنا چاہیے، میں کہتا نہیں کرنا چاہیے۔ محمود خان چغزئی تھے، یہ تھے سب۔ تو وہ بڑے مزے کی ایک بات ہے کہ ایسے بات شروع ہوئی جب محمود خان نے پہلے تقریر کی نا کہ بائیکاٹ، بڑی لمبی تقریر، اچھا مقرر بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، سیاست سمجھتا ہے۔ تو اس کے بعد تو جب اس کے بعد مائک میرے پاس آیا تو میں نے آگے کر دیا
تم نواز شریف اب بات نہیں کریں گے؟ میں بعد میں کر لوں گا. تو جب بعد میں نواز شریف کے پاس میں کہتا میں کہ میاں صاحب آپ جو میں بات کرتا ہوں. تو مجھے کہتا آپ نے تو کہتا میں نہیں کرتا, میں کہ جب کرتا ہوں. تو پھر میں نے لے کے میں نے کہا جی ہم بھائی کاٹ نہیں کرتے. پھر وہ مخالف نے کہا کہ ہم الیکشن روکیں گے اور نہیں جو ہم پورے بولیں بوتھ پہ وکٹنگ کریں گے. میں نے کہا جی کچھ نہیں ہوگا. اور میں نے کہا جی میں نہیں کر سکتا بھائی کاٹ. میں نے کہا جی میں صدے میں آپ میرے ساتھ آئے. شیرپا خان الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, مسلم لیگ لے رہی ہے, اور پتہ اور کوئی جماعت اسلامی ہے جمیعت علماء اسلام پہ وہ بھی لے رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں الیکشن کو نا تو میں کہ میرے پاس 10 بندوقیں ہوگی تو ان کے پاس 30 ہوگی, تو میں آپ لوگوں کو مرواؤں. میں کہ میں بائی کاٹ نہیں کرتے, ہم نے الیکشن لڑنا ہے, آپ کی مرضی, آپ نہیں لڑتے تو آپ نہ لڑیں, ہم اس قابل نہیں ہے کہ نہ لیں, ہم لڑیں گے. ہاں جیتے وہ علیحدہ بات ہے. تو پھر بعد میں نواز شریف بھی آ گئے اور باقی لوگ رہ گئے. نواز شریف آ گئے الیکشن میں. بائی کاٹ جو ہے تو وہ سوٹیبل نہیں ہوتا. سیاسی لوگوں کو مشرف میں کروایا تو ماشاء اللہ میں بھی ہم نے الیکشن میں اسی لیے اس کے بغیر ہوتا نہیں. سیاست کرنی ہے تو الیکشن سے بائی کاٹ نہیں ہوتا. وہ جو میرے پاس ہمارے کوئی دوست ہیں وہ آئے تھے تو انہوں نے کہا جی ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. تو میں کہ جی الیکشن نہیں لڑیں گے تو پھر سیاست نہ کریں. پہلے ہماری پارٹی بڑی پارٹی تھی, ہم 2 صوبوں میں تھے, 2 صوبے بھٹو صاحب تھے, 2 میں ہم تھے. ہمارے صوبہ پختونخوا اور بلوچستان ہماری حکومتیں بھی بنی وہاں پر. پھر بعد میں ہماری پارٹی ٹوٹی اور ہمارے بلوچستان کے لوگ ہم علیحدہ ہوئے, تو اس میں آ کے ہماری پارٹی مزید کمزور ہو گئی. تو وہ ادھر چلے گئے, ہم ادھر رہ گئے. بلکہ میں کہتا ہوں ہم پیچھے گئے. 1970 میں جب الیکشن ہوا تھا تو ہم نے یہاں 40 سیٹیں دی صوبائی اسمبلی, اس میں سے ہم نے 13 جیتی تھی. اس کے بعد پھر ہم اتنی سیٹیں نہیں جیت سکے, منتھن بھی پولیس میں نہیں گئے. پچھلے 2008 میں ہم نے یہاں حکومت بنائی تو اس وقت ہم نے کچھ جیتی تھی, میرا خیال 26 سے 28 سیٹیں جیتی تھی, مجھے اب یاد نہیں آ رہا. تو اس وقت ہم نے یہاں حکومت بنائی پیپل پارٹی کے ساتھ مل کر نا. تو وہ تھوڑا سا اچھا وقت آیا تھا. پشاور نوشہر اور زرسدہ یہ ایک ڈسٹرکٹ تھا. اس وقت 8 سیٹیں تھی صوبائی یہاں, 8 میں سے ہم 7 جیتے تھے. 7 اور 1 سیٹ ہم نے چھوڑی تھی شیرپا خان کو اور قیوم خان, ہم نے اس کو سپورٹ کیا تھا. اور قیوم خان آ رہے تھے پھر پشاور سے نا پہلی دفعہ. بہت سی سیٹیں ہیں لیکن ہمارے پاس کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہے پورے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی آگے نہیں جا سکی. 70 کے مقابلے میں ہم پیچھے رہے. کچھ ہماری کمزوریاں, کچھ حکومت میں لوگ آ کر لوگوں کے کام وام کرتے ہیں. اور دیکھیں نا قیوم خان جو تھا اس نے یہاں 6 سال حکومت کی ہے, 5-6 سال. اور اس کے بعد وہ 54 میں یہاں سے اس کو ہٹایا گیا اور مرکز میں گئے وزیر ہے کچھ مدت اور پھر ختم ہو گئے اور پھر وہ جیل بھی گئے. اس کے بعد جب وہ الیکشن لڑے اس نے اپنا اتنا کام کیا تھا کہ وہ قومی اسمبلی کی 8 سیٹیں جیتی ہیں 18 میں سے. ہم 3 جیتے تھے, علماء اکرام جو ہے وہ 6 جیتے تھے اور وہ 8 جیتا تھا. تو کام اس نے کیا تھا ایسا. تو اس کے بعد تھا تو ہماری یہ بدقسمتی رہی کہ ہم نے ویسا کام نہیں کر سکے کہ جو ہم اپنی پارٹی کو اجاگر کر سکے. بہت سے لوگوں نے اختلاف کیا تھا قائد اعظم علی جناح صاحب کے ساتھ پاکستان کے اوپر. مندری صاحب نے بھی کیا تھا, عطا اللہ شاہ بخاری نے بھی کیا تھا, جمیعت علماء ہند نے بھی کیا تھا, حسین مدنی نے بھی, مولانا غلام آزاد نے بھی کیا تھا, بہت سے لوگوں نے کیا تھا. علامہ اللہ خان مشرقی نے بھی کیا تھا اور بادشاہ خان نے بھی کیا تھا. تو ان کی ایک اپنی کسی سے کم مسلمان نہیں تھے سارے. اچھا نہیں کہتے لیکن کم مسلمان نہیں تھے کسی سے. لیکن یہ کہ ان کا نقطہ نظر اپنا تھا. ایک نقطہ نظر ان کا یہ تھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو تقسیم ہو رہی ہے یہ ہندوستان تقسیم نہیں ہو رہا, یہ مسلمان تقسیم ہوگا. اور انڈیا میں 2 بڑی قوتیں ہیں, ہندو اور مسلمان. ہندو اکٹھا ہو جائے گا, مسلمان تقسیم ہو جائے گا, اسلام تقسیم ہو جائے گا. پہلے 2 حصوں میں بٹا اسلام اور مسلمان, اب 3 حصوں میں بٹ گئے, بنگلہ دیش, ہندوستان, پاکستان. ان کا نقطہ نظر اپنا تھا, اس سے ہم انکار نہیں. اور لیکن جب پاکستان بن گیا اس کے بعد ہم نے پاکستان کو تسلیم کیا بادشاہ خان نے خود, اور پاکستان میں حلف اٹھایا, پاکستان میں ولی خان نے بھی اٹھایا. لیکن پھر جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم آگے آئیں, تو انہوں نے ہمیشہ ہمارے سر پر پاؤں رکھا. ہماری اسٹیبلشمنٹ ابھی اسٹیبلش نے مجھے ہرایا الیکشن. اسٹیبلش میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پختون اسمبلی میں نہیں جائیں گے, لیڈرشپ پنجاب والی نہیں جائے گا, شیرپا خان نہیں جائے گا, اپنا محمود خان چوزئی نہیں جائے گا, فضل الرحمان مولانا نہیں جائے گا, سراج الحق نہیں جائے گا اسمبلی میں, حاجی بلور نہیں جائے گا. یہ بہت سے لوگ جو تھے ان نے اسمبلی, اور پنجاب میں سے صرف نواسی کے بعد سارے جائیں گے, سارے لوگ چلے. لیکن اسٹیبلشمنٹ چونکہ ان کا آج جو ہے تو اس میں زیادہ دور ہے, جو تو اسٹیبلشمنٹ میں
پنجاب کا ہے تو انہوں نے ہمیں نکال دیا، پنجاب کو کرنا بھیج دیا. تو اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے ہمیں بدنام کرنے میں. اس میں ورنہ ہم نے کبھی پاکستان کی مخالفت نہیں کی بننے کے بعد، ہم نے پاکستان کے خلاف، بلکہ ہم نے ہر وہ بات کی جو پاکستان کے لیے بہتر تھی، لیکن ہماری بات کو نہیں سنا گیا. بنگلہ دیش جب بنایا تو ولی خان نے کہا کہ بنگلہ دیش آپ مجیب الرحمان کو حکومت دے دیں تو پاکستان نہیں ٹوٹے گا، اس کا حق ہے، اس نے الیکشن جیتا ہے. تو اس کی بات نہیں، جب وہاں سے ولی خان کو مجیب الرحمان کے پاس بھیجا ضیاء خان نے، ولی خان نے اس سے کہا تو اس نے بڑا ہنسا کہنے لگا کہ میں تو مسلم لیگی ہوں، میں تو پاکستان بنایا، آپ کا تو پاکستان کے ساتھ اختلاف تھا، آج آپ مجھے بتا رہے ہیں میں رکھنا چاہتا ہوں، آپ کی اسٹیبلشمنٹ مجھے نہیں چھوڑنا چاہتی، وہ میں ہٹانا چاہتی ہے. تو وہی ہوا. پھر جب ولی خان واپس آئے تو ان لوگوں نے کہا پاکستان کو اللہ نے بچا لیا. ولی خان نے کہا آپ نے پاکستان کو آگ لگا دی، پر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. وہی ہوا، پاکستان ٹوٹا. پھر افغانستان کے مسئلے پہ دیکھیں، ہم نے ولی خان نے کہا کہ یہ روس امریکہ کے مفادات کی جنگ ہے، اپنے بچوں کو مت منوائیں. کسی نے آج مانتے ہیں کہ ہاں غلط ہوا. یونٹ بنایا تو ہم نے یونٹ کی مخالفت کی، صوبوں کو بحال کروایا. تو اب صوبوں کو بحال ہم نے کروایا، حکومتیں تو کسی اور کو ملی. لیکن ہم نے ہر وہ کام کیا جو پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے بہتر تھا، لیکن اس کو اسٹیبلشمنٹ نے اس کو الٹا ڈالا. آج بھی جو باتیں میرے ولی خان کر کے گئے، آج وہ باتیں کر رہا ہے چیف آف آرمی اسٹاف آنا. انہوں نے بات کی نا، تو یہ اگر کوئی لکھے نہ نہیں لکھے کہ جو بات ہم نے 60 سال پہلے کی تھی، 50-60 سال، آج وہ بات ہماری حکومت، وہ کہتے ہیں فارسی کا ایک بڑا چھوٹا سا فریز ہے، ہر چکنت دانا کنت نادان ملک بعد از خراب یہ بسیار. جو ایک دانا آدمی کرتے ہیں وہی نادان بھی کرتے ہیں، لیکن بڑی تباہی بربادی کے بعد آج ہم نے کیا کچھ نہیں کھویا، اپنے ملک میں کیا کچھ نہیں کھویا. ہم نے اڈا ملک توڑ دیا. پھر ہم نے اپنے آپ کو اتنے بڑے اخراجات، وہ کہتے ہیں کہ فوج میں اخراجات ہوتے ہیں، ہم نے اتنا خرچ کیا. آج ہماری حکومت پاکستان، ہماری گورنمنٹ اور ہمارے لوگ عوام، ہم اربوں ڈالروں کے قرضوں میں پھنس گئے ہیں. کس کے؟ IMF اور ورلڈ بینک کے. کیونکہ ہم نے کشمیر فتح کرنی ہے، کشمیر بزور شمشیر، ہم دلی فتح کریں گے، ہم مسلمان ہیں. ہم کہتے رہے نہیں ایسا نہیں، آپ بیٹھے نہیں ہو، یہ تو ہندوستان کے ایجنٹ ہے، یہ تو پاکستان کے دشمن ہے. یعنی اصل میں ہماری ہر بات جو لیڈرشپ نے بات کی وہ پتھر پر لکیر تھی، لیکن اس کو گالی دی گئی. اور آج وہی اسی پر آپ واپس آ رہے ہیں. افغانستان کو بھی دیکھ لیں، یونٹ کو بھی دیکھ لیں، اس کو بھی پاکستان کے مفاد میں کہا، اس کو کسی نے نہیں مانا. لیکن کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان نہیں کر سکتا. خان قیوم نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا، ہماری پارٹی کے ساتھ. جو ایک اس نے گولی چلائی ہے اس میں صدر میں ہمارے بابرا نے، ہمارے سینکڑوں لوگ شہید ہوئے ہیں. پھر ہمارے لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا، بغیر کسی مقدمے کے، بغیر کسی 6 سال جیلوں میں رکھا. ظلم و ستم کیا ہمارے لوگوں پہ. ہمارے لوگوں کے گھروں میں جا کے انہوں نے ان کے بچوں سے کپڑے اور سامان لے کر باہر لے جا کر ان کو آگ لگائی. اتنا ظلم کیا کہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن خدمت جو کیا ہے اس صوبے کی میں سمجھتا ہوں کہ قیوم خان نے کی ہے، اس سے میں انکاری نہیں ہوں. اس نے بہت خدمت کی ہے، ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، پارٹی کے ساتھ، سیاست کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ حقیقت ہے کہ اس نے خدمت کی ہے. اس کے بعد میں اس کو تو میں نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک حقیقت پسند انسان ہوں. میں بات کرتا ہوں تو صحیح کرتا ہوں، میں غلط نہیں کرتا. پاکستان میں 2 ہی فیملی ہیں، ایک بھٹو فیملی، ایک بلور فیملی، جن کے گھر سے لاشیں نکلی ہیں. تو وہ ہے ہمارا ایک، یہ بھی ہماری نقصان بہت ہوا، ہمارے جوان چلے گئے، دکھ ہوا، نقصان ہوا. لیکن یہ کہ ایک عزت تو ہمیں ملی پاکستان کے لیول پر کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ 2 فیملی ہے، ایک بھٹو فیملی اور ایک بلور فیملی. تو اللہ کے کام ہے یہ. تو اب کس کا کتنا کردار ہے کس کو، وہ تو چونکہ وہ پارٹی میں اوپر سطح پر تھے، ہم نیچی سطح پر تھے، تو ہمارا وہ کردار نہیں شمار ہوتا. ان کا تو بھٹو صاحب کو جو ہے تو وہ تو بھٹو والے وہ کہتے ہیں کہ شہید ہے، لوگ تو شہید نہیں مانتے نا. لوگ تو کہتے ہیں کہ اس نے کچھ کیا تھا جس کا اس کو بدلہ ملا. تو ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا، ہمیں تو ویسے ہی مارا گیا. ایک بے نظیر شہید ہے، ان کی جو شہید حقیقتاً شہید ہے. تو ہمارے تو 3 شہید ہیں. بشیر تو لڑ رہا تھا نہ طالبان سے، ہارون تو نہیں لڑ رہا تھا. ہم تو آج تک نہیں سمجھتے کہ ہارون کو کیوں مارا گیا. یعنی وہ تو طالبان سے نہیں لڑ رہا تھا، وہ تو اپنی سیاست کر رہا تھا پاکستان کی سیاست میں، جمہوریت میں، الیکشن میں. تو وہ اب پتہ نہیں اس کو کیوں مارا گیا اور کس نے مارا. میں تو ابھی تک یہ بھی کلیئر نہیں ہوں کہ اس کو کس نے مارا، کس کے پاس جاتے، کس کو کہتے.
اب وہ تو مارنے والوں میں کون تھا، کوئی نہیں تھا. بہت سی باتیں لوگ کرتے ہیں. کوئی لوگ کہتے ہیں کہ طالبان تھے، کوئی کہتے ہیں نہیں پاکستان کے ایجنسیاں تھیں، کوئی کچھ کہتے ہیں کچھ. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ میاں جس نے مارا اللہ تعالیٰ، بھائی کہتا ہوں میں جولی اٹھا کے کہ جس نے مارا اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے. قیوم خان کے بعد کوئی پشاور کا بندہ وزیر اعلیٰ نہیں بنا. تو جس علاقے کا وزیر اعلیٰ بنتا ہے نا، اس علاقوں میں زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. بنو کا، ڈیرے کا، ہے نا، مردان کا، ہزارے کا، یہ لوگ بنے تو انہوں نے اپنے اپنے علاقوں کو ترجیح دی. ہمارے یہاں سے کوئی بنا نہیں تو ہمارے یہاں کو باقی لوگوں نے تو جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ آ کے دوسرے علاقوں کو ترجیح نہیں دیتے. تو اسی طرح ہر آدمی کی جو باہر سے آیا وزیر اعلیٰ بنا ہے اس نے اپنے علاقے کو کی خدمت کی ہے، لیکن پشاور کی خدمت جس طرح ہونی چاہیے تھی کسی نے نہیں کی. شیرپاؤ خان ایک ہاسپٹل بنا گئے جو اس میں یونیورسٹی ٹاؤن میں ہے. پھر ایت آباد میں ہاسپٹل بنا تو یہ ایت آباد شہر بنایا گیا. تو یہ کچھ بات انہوں نے کی ہے، لیکن جس طرح کہتے ہیں نا پشاور کی خدمت، وہ بھی اس لیے کہ تھا شیرپاؤ وہ پشاور سے صوبائی اسمبلی کا ممبر بنا تھا اور وہ وزیر اعلیٰ بھی بنا تھا، تو وہ پشاوری کا تھا. اس حساب سے اگر دیکھیں تو مثال دیتے ہیں شہباز شریف کی، اس نے لاہور کی خدمت کی ہے جتنی، اس نے اور کسی کی تو علاقے کی تو نہیں کی نا. تو یہی وجہ سے کہ لاہور سے تعلق تھا، تو یہاں پشاور سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے تو بناتے، کچھ کی خدمت کرتے. اب بھی اگر دیکھیں جب بھی کسی وقت بھی پشاور سے کوئی آیا تو وہ پشاور کی خدمت ضرور کرے گا اور آنا چاہیے. ہمارا یہ ہے کہ اپنے ڈیروں کو دی، وزارت اعلیٰ بنو کو دی، مردان کو دی. مردان کو دو تین دفعہ ملی. فیضاق بھی مردان سے تھے، انہوں نے مردان کے لیے کام کیا. اور اس کے بعد میر افضل خان بھی مردان سے تھے، پھر حیدروتی مردان سے تھے. تو مردان کو تو 3 دفعہ آداب مل گئی. ڈاکٹر خان صاحب چرسدے میں تھے ایک زمانے میں، چرسدے میں 2 دفعہ رہے. تو ہمارے پشاور شہر کو تو ایک دفعہ قیوم خان بنے ہیں، اس کے بعد کوئی نہیں بنا پشاور سے. اور قیوم خان نے اپنی باوجود ہمارا اختلاف رہا ہے اس کے ساتھ ہے، اس نے ہمارے ساتھ جاتیاں کی ہیں، لیکن اس نے خدمت کی ہے. اس نے پشاور کی بھی خدمت کی ہے اور اس نے اس علاقے کی بھی خدمت کی ہے. اب تو ساری سیاست گلی بناؤ نیالی بانے پر ہو رہ گئی. جو پولیٹیکل بات تھی وہ تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اب یعنی ایسی بات بھی ہے کہ ایک آدمی نے 70 کروڑ روپیہ دیا ہے سینیٹ کے ٹکٹ کے لیے. اب اندازہ لگائیں 70. میں سینیٹر بنوں، میں سینیٹر بنوں 75 میں، میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ مجھے 1 پیسہ نہیں لگا، 1 روپیہ نہیں لگا. اس وقت نہیں تھا یہ بات. دو ملاؤں نے مجھے ووٹ دیا تھا، ملا. اب ملا غریب لوگ تھے، وہ بس پہ آتے تھے، ایک بنو سے تھا ایک انگو سے تھا. بس پہ آتے تھے، بس میں جاتے تھے، غریب لوگ تھے. انہوں نے پیسہ ڈیمانڈ نہیں کی مجھ سے. اللہ نے سارا بیڑا غرق کیا. اب جب یہ ڈیولپمنٹ فنڈ جو شروع ہوا یہ 19 کے وقت سے شروع، اس سے پہلے تو نہیں تھا. اس سے پہلے تو لوگ ووٹ لیتے تھے سیاست پر. اب ووٹ لوگ لیتے ہیں کہ میں نے ماسٹر پوچھا جو کرنے والا ووٹ رکھا. سیاست خود بھیج دی. انہوں نے کہا تھا ہم 1,000 نوکریاں، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے، ہم 90 دن کے اندر ہم سب تبدیلی لائیں گے. کیا ہوا؟ کون سی تبدیلی آپ نے دیکھی؟ کوئی برابر مہنگائی کو کہاں پہنچا دیا. اب بجلی کا بل اور گیس کا بل غریب آدمی نہیں دے سکتا، کہاں سے دے؟ تو وہ تو بیڑا غرق ہو تو انہوں نے اپنا بیڑا غرق کیا کہ ملک کا بھی بیڑا غرق کر دیا. اور جو ان کو لائے تھے اللہ تعالیٰ بھی ان سے پوچھے گا اور قوم بھی پوچھے گی. ایک نہ ایک دن یہ وقت آئے گا کہ جو لائے تھے ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کن کو لے کے آئے، جنہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ظلم کیا. افغانستان 40 سال سے جنگ حالت میں ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے 1 پیسہ نہ ورلڈ بینک کا ہے نہ IMF کا ہے، 1 پیسہ ہم کسی کا قرضدار نہیں ہے. اندازہ لگائے. اور ہمارے ملک کو دیکھیں کہ اربوں ڈالروں میں کیا ہے، کیوں ہے.